بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضد نے تباہ کیا۔ ناظرین، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، آپ نے اس کو آخر تک دیکھنا ہے۔ جو بیٹی کے والدین ہیں وہ یہ کہانی ضرور دیکھیں اور اپنی بیٹی کو سکھا کے بھیجیں کہ ایسی ضدیں جا کے سسرال میں نہیں کرنی۔ دادا نے اپنی زمین پر 3 بنگلے تعمیر کروائے تھے اور ان کے ارد گرد ایک 4 دیواری بنوائی تھی۔ یوں مکانات تو الگ الگ تھے لیکن گھر ایک ہی تھا جس کا مشترکہ صحن تھا، اور وہاں 3 بھائیوں کے لیے 3 الگ الگ مکانات بنائے تھے۔ دادا کے 3 بیٹے تھے، بڑے 2 بیٹے کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ الگ الگ اپنے مکانات میں رہتے تھے، اور تیسرے مکان میں دادا دادی خود رہتے تھے۔ میرے والد صاحب سب سے چھوٹے تھے اور 2 پھوپھیاں بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابو کی شادی کی گئی تو امی بھی ساس سسر کے ہمراہ رہنے لگیں، اور ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا جس کو پہلے پہل امی نے بخوشی قبول کیا۔ زمیندارانہ گھرانہ تھا اور خوشحالی تھی، لیکن ایسے گھرانوں کے الگ روایات ہوتی ہیں۔ بے شک میری والدہ ان روایات اور ادب و آداب کا خاص خیال رکھتی تھی، ساس کی خدمت کرتی تھی، سسر کے احکامات کو بجا لاتی تھی، نندوں کا خیال رکھتی تھی، غرض انہوں نے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ اس فرزندگی کے بدلے میں سبھی سے انہیں خوب عزت اور پیار ملتا تھا۔ ماں کی شادی کے 2 سال بعد میں نے اس جہاں میں آنکھ کھولی۔ ممتا کا تو دل جیسے چمن سا کھل گیا، اور والد بھی میری پیدائش پر بہت خوش ہوئے، ہر دم مجھے باہوں میں لیے رکھتے۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی میں شناخت کر سکوں۔ اپنے چاروں طرف بہت مہربان پیار کرنے والی ہستیوں کو میں موجود پاتی۔ سبھی مجھ سے والہانہ محبت کرتے تھے، خاص طور پر دادی بھی، اور پھوپھیاں جو کو غیر شادی شدہ تھیں وہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تھی۔ پھوپھیاں ہر دم مجھے گود میں اٹھائے رکھتی تھی۔ دونوں تایا بھی مجھے انگلی پکڑ سیر کروانے کے لیے باغ میں لے جایا کرتے تھے۔ وہ مجھ پر جی جان سے فدا ہوتے تھے، میرا دل ان کی محبت سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ ددھیال میں اتنا پیار ملا کہ مجھے ننیال والوں کی خواہش نہیں تھی۔ نانی کے علاوہ 2 خالائیں تھیں، جبکہ نانا کی اولاد نورینہ نہیں تھی اور نانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے لیے ننیال والوں کی کوئی کشش نہیں تھی، کیونکہ وہ کبھی کبھار جب ہمیں ملنے آتے تھے تو وہ ہمارے پاس رہتے نہیں تھے۔ میں ان سے اجنبیوں کی طرح ملتی تھی، کیونکہ میں ننیال میں بہت کم جاتی تھی، اور دادا لوگوں سے مجھے اتنا پیار ملا تھا کہ مجھے کسی اور پیار کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی میں چھوٹی سی تھی کہ والد اور ان کے بھائیوں نے میرے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، جبکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رجحان نہیں تھا، لیکن وہ اس سحر کا انتظار کر رہے تھے کہ جب میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں اور خاندان کا نام روشن کروں، اور گھر میں ایک اعلیٰ انہوں نے تعلیم یافتہ ٹیوٹر خاتون کا انتظام کیا جو مجھے گھر میں پڑھانے آتی تھی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک شام ایسی آنے والی ہے جس کے بعد سحر ہمارا مقدر نہیں ہوگی۔ زندگی کا سفر تو پہنے رواں دواں رہے گا، لیکن منزل کبھی نہیں مل سکے گی۔ جسم و روح کا تعلق تو قائم رہے گا، لیکن اس میں خوشی کی کوئی ذرہ بر بھی رمق نہیں ہوگی۔ میری ماں کی زندگی ایسے پھول کی مانند ہو جائے گی جو کھلتے تو تھے مگر زیست کی کتاب میں مقید ہو کر رہ جاتے تھے۔ اس میں قصور کسی کا نہ تھا، قصور میری خود اپنی ماں کا تھا۔ کہنے کو انہوں نے بڑی خالہ کے اکسانے پر خود کو بدبختی کے حوالے کر دیا۔ بس ایک ہی رٹ ان کی زبان پر لگی ہوئی تھی کہ میں مشترکہ خاندان میں اب نہیں رہوں گی، مجھے تو بس الگ گھر چاہیے۔ جن دنوں میں 7 برس کی تھی، نانی امی اپنا گھر مرمت کروانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ مکان کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نانا کی وفات کے بعد اب تک وہ اس کی مرمت نہیں کروا سکی تھیں، لہٰذا ساری عمارت جو تھی وہ ٹھیک ٹھاک کروانے کی ضرورت تھی۔ نانی اور بڑی خالہ جو تھی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئیں تاکہ مکان کو مرمت کرنے والوں کے حوالے کیا جائے۔
یہ لوگ پہلے کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے تو 2-4 گھنٹے رہ کر واپس چلے جاتے تھے، امی سے بس مل کر چلے جاتے تھے۔ وہ امی کو اپنے گھر میں خوش و خرم پاتے تو مطمئن ہو کر چلے جاتے۔ اس بار وہ زیادہ دن رہنے کے لیے ہمارے گھر آئے اور ہمارے شب و روز ان پر کھل گئے۔ ہمارے خاندان کی تو جو روایت تھی وہ سب سے مل جل کر اور کھل کر ملنے کی تھی۔ بہو کو سسرالی رشتوں کا خیال رکھنا اور ان کے خاطر تواضع کرنا ہوتا تھا۔ والدہ یہ فرض نبھا رہی تھی، بدلے میں ان کو پیار اور تکریم مل رہا تھا۔ وہ تو خوش تھی اپنی زندگی اور طرز زندگی سے، لیکن بڑی خالہ کے لیے یہ سب کچھ جو تھا وہ بڑی عجیب بات تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میری امی کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ارے بھئی، تم تو پاگل ہو، کیوں ساس کے آگے نکرانیوں کی طرح بنی رہتی ہو، اور جیٹھ اور جٹھانیوں کے لیے تم اٹھ کر یوں کھڑی ہو جاتی ہو جیسے ان کی خادمیں ہو، اور نندیں کوئی یہاں مہمان آئی ہوئی ہیں، وہ اس گھر کا حصہ ہیں، وہ خود کیوں نہیں پکاتی، وہ خود کیوں نہیں کھاتی، تم ان کو پکا پکا کر کیوں دیتی ہو، اور خاندان کے جب سسرالی رشتہ دار کنبے کے کنبے آ جاتے ہیں تم ان کے لیے سارا دن کھانے کا انتظام کرتی رہتی ہو، تم تو سارا دن ہلکان ہوتی رہتی ہو۔ ارے بھئی، تم تو آزاد اور خود مختار فرد ہو، یہ سسرال والوں کی مہمان نوازیوں کی پھانسی میں کیوں پھنسی ہوئی ہو؟ یہ سب ایک مشترکہ خاندان کا روگ ہے۔ تم اپنے شوہر سے کہو، اس پہ دباؤ ڈالو کہ تمہیں الگ گھر لگا دے۔ خالہ نے اس طرح کی پٹیاں اٹھتے بیٹھتے میری ماں کو پڑھانی شروع کر دی۔ میری ماں کو تو زندگی بدلنے کا میری خالہ نے حکم دے دیا۔ صرف میری والدہ ہی ساس، نند، جیٹھ جٹھانیوں کا خیال نہیں رکھتی تھی، بلکہ یہ سب بھی میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ میری ماں کی ایک فرمائش پر سب بھاگے بھاگے چلے جاتے تھے۔ نندیں اپنی بھابھی کے بغیر ایک لقمہ تک نہیں توڑتی تھیں، سبھی کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ملازمائیں گھر میں الگ تھیں، لیکن خالہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ سب مل جل کر اور مل بانٹ کر نہ کھائیں، بلکہ امی الگ تھلگ پکائیں اور سب سے چھپ کر کھائیں، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کریں۔ لیکن جو مشترکہ خاندان کے رہنے میں محبتیں اور خلوص ہوتا ہے، وہ الگ رہنے میں بھلا کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی جو وہ ایسا کرتی، ہر شے ڈھیروں کے حساب سے آتی تھی۔ خدا نخواستہ اگر کسی چیز کی کمی ہو جاتی تو فوراً وہ دوبارہ لا دی جاتی تھی۔ یہ خاندانی لوگ تھے، کھانے پینے کے معاملے میں تو اتنے وضع تھے کہ منہ کا اپنے لقمہ توڑ کر آئے ہوئے مہمان کے سامنے پیش کرنے والے تھے۔ مہمان نوازی تو ان کی خاطر امتیاز تھی۔ کہتے ہیں کہ پانی کی ایک بوند جب مسلسل پتھر پر پڑتی رہتی ہے تو اس پتھر میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے۔ خالہ کی بھی یہی عادت تھی۔ خالہ ہر وقت امی کے کان بھرتی رہتی تھی اور میری ماں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے الگ گھر کا اور سسرال سے الگ رہائش کا وہ انتظام کرنے پر اپنے شوہر کو مجبور کرے۔ خواب تو اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو انسان کا من کسی اجنبی خوشی سرمستگی کی گیت گانے لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت خواب بن جائے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تقدیر کا فیصلہ لوح و قلم پر محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات جذباتی فیصلے بھی عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ میری ماں بھی اپنے جذباتی فیصلے اور انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ اگر سسرالیوں سے علیحدہ ہو جانے کی اس قدر ضد نہ کرتی تو شاید ان کی زندگی میں جگمگانے والی روشنیاں کبھی بھی اندھیروں کا روپ نہ دھارتیں۔ ان کی آنکھوں میں بڑی خالہ نے نہ جانے کون سے خواب کی پٹی باندھ دی تھی کہ انہیں اپنی محبت کا تاج محل جو تھا وہ ان خوابوں پہ ان کو قربان کرنا پڑا۔ اس وقت تو ان کی آنکھوں میں ضد کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور کانوں میں غرور کے باعث بہرے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے چاہنے والے شوہر کی التجائیں نہ سن رہی تھیں جو انہیں اپنی جنت اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ ابو نے واقعی بڑے جتن کیے، وہ اپنے خوبصورت آشیانے اور بزرگوں کی دعاؤں کا جو بنا ہوا تھا اس کو اجڑنے نہیں دینا چاہتے تھے۔
सब ख्वाब धरे रह गए और वो बड़ी खाला के उकसाने पर घर छोड़कर मेके जाकर बैठ गईं। अब्बू की रूहानी मुसरतें भी उनके साथ जाती रहीं। दादा दादी ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो ना मानी। अम्मी ने बस एक ही रट लगाई थी कि मैं आपके आंगन में नहीं रहूँगी, मुझे अलग घर चाहिए। गांव में कोई अलग घर में रहे तो 100 अंदेशे होते हैं, वहाँ इकट्ठे रहने में ही आफियत होती है। ख़ास तौर पर ज़मींदारों के 100 दुश्मन और दोस्त होते हैं। वालिद को सुबह गए हुए शाम डेरे से वापस लौटते थे। खेतों के बीचों बीच वो तन्हाई में किसी अलग घर में रहना मुमकिन नहीं था। वालिद साहब की खेती बाड़ी और अराज़ी इतनी ज़्यादा थी और खेती बाड़ी का अमूर और काम इतने ज़्यादा थे कि वो उसको छोड़कर शहर में जाकर घर बसाकर नहीं रह सकते थे। दादा दादी ज़िंदा थे, वो इजाज़त ना देते थे कि बेटा बहू जो है और नन्ही सी फूल जैसी बच्ची जो है वो जाकर शहर में बस जाएं। सास ससुर ने बहुत मिन्नत की, जेठ और जेठानी ने बहुत तरले किए कि शहर बानो भाभी, इस अहाते में ही हम आपको एक अलग बंगला बनवा कर देते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन अहाते से बाहर जाने की जो आपने आराइश की ज़िद की हुई है ना, वो आप छोड़ दें। ये जो आपने ज़िद लगाई हुई है, इसमें आपका मुफाद नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीनें मुश्तरका हैं। अम्मी ने हर किसी की मिन्नत को पाँव के तले रौंद डाला। उनकी ज़हनी और रूहानी कुर्ब जो था, उन्होंने खुद अपने आप को उसमें तबाह कर दिया और वो जुदाई के अलाव में झुलसने को तन्हा रह गए। जबकि उनका रवैया पहले अपने ससुरालियों के साथ काबिले रश्क था, लेकिन खाला के आने के बाद वो इतनी बदल गई थी कि काया ही पलट गई। अब्बू जान जो थे वो तो मेरी माँ के इशारे के ग़ुलाम थे। अपनी चांद सी बच्ची से वो पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर अम्मी उस वक़्त समझदारी से काम लेती तो कोई वजह न थी कि उनकी जन्नत जैसा जो घर था वो पलटकर एक अंधेरों में तब्दील हो जाता। अब्बू ने कहा, शहर बानो, थोड़ा सा सब्र कर लो, बता दो जो तुम्हें इस घर में, इस जगहों में तकलीफ़ होती है, मैं एक एक तुम्हारी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ। औरत की आज़ादी मुझे पता है उसके अपने घर में ही होती है, एक ऐसा घर जिसमें वो खुद मलका हो, स्याह सफ़ेद की मालिक हो, जहाँ बस उसी का सिर्फ हुक्मरानी हो। लेकिन हर बात का एक मुनासिब वक्त होता है और वो वक्त पे ही पूरी हो सकती है। अम्मी अबू इस वक्त मेरे माँ बाप जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हें थोड़े इंतज़ार की ज़रूरत है। अभी हम उनके साथ rह लेते हैं, सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो और वो खुशियाँ एक दिन ज़रूर आएंगी कि हम अलग घर ज़रूर लेंगे। खामी एक बहुत बड़ी मेरी माँ में थी कि मेरी माँ के कान कच्चे साबित हुए। वो खाला की जो थी बातों में इतनी बारूद भरा हुआ था कि वो अपने आराम और आसाइश को छोड़कर अपनी अम्मी के घर जाकर बैठ गईं और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में उनका तसव्वुर भी जो था वो नहीं कर सकती थी। लिहाजा आफाक जब तक तुम्हारे लिए अलग घर का बंदोबस्त नहीं करेंगे, मेरी खाला ने कहा, तुम यहाँ मेके में ही जमी रहो। यूँ अब्बू दादा दादी कई बार अपनी बहू को मनाने आए, लेकिन नाकाम व नामराद लौट जाते। खाला अम्मी को उकसाती कि तुम सास को आगे से ऐसे कहना, वैसे कहना, नंदे तुम्हें लेने आई तो उनको यूँ जवाब देना। खुद शोहर के सामने उनकी बहनों के 100 कीड़े निकालती, जबकि दादा के वेड़े में तो बेटियों, बहुओं और बहनों की बेहद इज्जत की जाती थी। ये वही पापा की बहनें थीं जो मौसम सरमा की ठिठुरती हुई रातों में अपने भाइयों का घर वापसी आने का इंतज़ार करती और जब घर वापस भाई आते तो उनको दोबारा खाना गर्म करके देती, उनके लिए बिस्तर बिछाती। ऐसी मोहसिन और गमगसार बहनों को भला कोई भाई कैसे बुरा कह सकता है। ये खून के रिश्ते थे। माँ बाप बहन भाइयों के ये जो प्यार की मजबूत जंजीरें थीं, उनको पल भर में तो नहीं तोड़ा जा सकता था। बड़ी खाला तो इस हकीकत से बिल्कुल नाबलद थीं, क्योंकि गांव में मिलजुल कर रहकर प्यार में जो रहने वाले ख़ुद को इस कदर मजबूत ख्याल करते हैं, वो न जाने
میری ماں کو اس گھر کی جنت سے نکال کر مجھ سے اور میری والدہ سے شاید خالہ ہم سے کیا انتقام لے رہی تھی۔ یہ وہی بہن تھی، یہ وہی خالہ تھی جب میرا نانا فوت ہوا تھا تو میری خالہ نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ چھوٹی بہن کی یعنی کہ میری ماں کی پہلے شادی کر دی جائے، اور یوں میری ماں کو دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا۔ وہی بہن آج امی کو سمجھانے کی بجائے نامعقول باتوں پہ بحث کرنے پر اور غلط باتوں پہ اکسا رہی تھی۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ ازواجی زندگی کے نشیب و فراز کو بھلا کیسے پہچان سکتی تھی؟ انہیں کیا علم تھا کہ یہاں کی صورتحال کچھ یہی تھی کہ اگر خالہ میری امی کو ان کا اصل مقام اور گھر سے متعلق صحیح رہنمائی کرتی تو ہمارا آشیانہ نہ جلتا، لیکن خالہ نے تو امی کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے امی کی آنکھوں کے سامنے اپنے آشیانے کو انہوں نے تلکے کی طرح بکھیر دیا تھا۔ ان کے سسرالی رشتہ داروں نے بہو کی سخت رویے سے مجبور اور مایوس ہو کر ابو کی انہوں نے دوسری شادی کر دی۔ اب میری ماں کی جو غلطی تھی اس کا اس کو احساس ہوا۔ میری ماں کے حصے میں تو صرف طلاق آ گئی اور سوتن جو تھی وہ گھر کی مالکن بن گئی۔ وقت نے پہلو بدلا اور میں جوان ہو گئی۔ وقت کا پہلو بدلا تو جوانی کی رنگین صبح راتوں کے اندھیروں کا روپ دھار گئیں۔ امی کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ اب وہ روتی رہتی تھیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اور یوں گھلتی رہتی تھیں۔ ایک لاؤ تھا جو ان کے سینے میں دہکتا رہتا تھا۔ جدائی کا بیج جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا وہ اب جھاڑے کے کانٹے کی طرح ان کو زخمی کرتا رہتا تھا۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی طلاق یافتہ عورت ایک بیکار پرزے کی مانند سمجھی جاتی ہے۔ میری خاطر میری ماں نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے کوئی ملازمت وہ تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب گھر میں خالہ کی محتاج بن کر رہ گئی تھی۔ میری خالہ اس وقت ہیڈ مسٹرس ایک اسکول کی بن چکی تھیں اور بڑی خالہ نے اپنے اسکول کی ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر آ کر ٹھاٹھ سے بیٹھتی اور آرام کرتی اور سارا گھر کا کام کاج کا بوجھ میری ماں پر ڈال دیا۔ میری ماں کی طبیعت خراب بھی ہوتی، اگر وہ کام نہ کرتی تو خالہ اسکول سے واپسی پر آ کر میری ماں کو کوستی، اور یہ وہی خالہ تھی جو میری ماں کا گھر اجاڑنے والی تھی، اب میری ماں کو تانے دیتی۔ جس نے اس کو اس حال تک پہنچایا تھا اب وہی تانے دے دے کر چھلنی کرتی، اور میں بھی سارا دن اپنی ماں کے ساتھ نوکرانی کی طرح کام میں جھتی رہتی۔ جب میں تھک جاتی تو روتی، تب وہ لمحہ مجھے یاد آتا جب میں باپ سے جدا ہوئی تھی۔ اب میں باشعور ہو چکی تھی اور ہر بات کو سمجھ سکتی تھی۔ کبھی ماں کے دکھ پر میں روتی اور کبھی ان پہ میں غصہ کرتی کہ ماں آپ کو بیٹی کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا، آپ نے الگ گھر کی ضد میں اپنا پیار اور اپنا سسرال سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ خیال نہیں آیا کہ اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ اس ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو رنگ برنگے پہناوے پہننے کی خواہش ہوتی ہے، وہ پسند کرتی ہیں کہ ہم یہ لیں یہ پہنیں، لیکن میں تو آج تک خالہ کی اترن پہن کر اتنی بڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ماں کہتی کہ جی چاہتا ہے کہ جا کر میں آفاق کے قدموں میں گر جاؤں، یعنی کہ میرے والد کے قدموں میں گر جاؤں، اتنا شفیق ساس سسر جو ہے ان سے معافی مانگ لوں اور تمہارے لیے میں اس جنت کو بھیک میں جا کے مانگ لوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو طلاق یافتہ تھی اور سوتن جو تھی وہ اس وقت اس گھر پہ راج کر رہی تھی۔ یوں میری ماں دوبارہ اس گھر میں نہیں جا سکتی تھی۔ یوں خالہ ایک دن ایک کلرک کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی۔ کون سا کوئی کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کون سا کوئی جہیز دینا تھا۔ واقعی انسان اپنے مرکز سے ہٹ کر اپنی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ اگر آج میں اپنے والد کے گھر میں ہوتی تو میرے لیے اچھے سے اچھے رشتہ جو ہے میرا مقدر بنتا، لاکھوں کا جہیز مجھے ملتا اور یوں میری دھوم دھام سے رخصتی ہوتی۔
آج جب میری شادی ہو رہی تھی تو ہمسایوں تک کو معلوم نہیں تھا کہ شہر بانو کی بیٹی بیاہی جا رہی ہے۔ چند لوگ آ کر مجھے بیاہ کر لے گئے۔ رخصتی کے وقت میرا دل اتنا منتظر تھا کہ شاید آج میرا والد آئے گا کہ میری بیٹی، میری پری جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے اور مجھے دعاؤں کی چھاؤں میں الوداع۔ مگر آج کے اہم دن میں بھی وہ سائبان مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میری ساری زندگی دھوپ کی ٹھنڈک میں بدل گئی اور ماں کی آنکھوں میں آج بھی بے بسی کی تصویر جھلک رہی تھی۔ یوں جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو مائیں روتی ہیں، لیکن اگر آج میری ماں باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ خود چپکے سے روتا اور میری ماں کو رونے سے بچا لیتا، اس کو تسلی دیتا، لیکن یوں میں ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح اپنی ماں کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ اور لیکن میں نے اپنے آپ سے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں اپنی ماں کی طرح اپنے شوہر سے کسی بات میں ضد نہیں کروں گی کہ میرا گھر اجڑ جائے، یوں جیسے میری ماں نے علیحدہ گھر کی ضد کر کے اپنے ہنستے بستے گھر کو کھو دیا تھا۔ ایک خواب کی خاطر ماں نے ساری خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ وہ خواب تھا جس کی وہ تعبیر نہ پا سکیں، اور یوں کھو دینا ان کی کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ میں کہتی ہوں، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ والدین کو اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے رخصت کرنا چاہیے کہ اپنے شوہر سے کسی ایسی بات کی خواہش نہ کریں جو وہ پورا نہ کر سکے، جس کی ضد میں آ کے آپ اپنا گھر نہ اجاڑ لیں۔ جب میں بیاہی گئی، اپنے سسرال پہنچی تو میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ میری ہر خوشی کو پورا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کافی سالوں کے بعد میں نے رو کر اس سے کہا کہ میری آپ سے ایک التجا ہے، کیونکہ میری ساس نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، کیوں نہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، میری آج ماں نہیں ہے، تم اپنی ماں کو یہاں لے آؤ گی تو مجھے ماں کا روپ میں ماں مل جائے گی۔ تو یوں میں اپنی ماں کو اپنے گھر میں لے گئی اور میری ماں کے یوں دکھ کم ہوئے۔ لیکن آپ لوگ اپنی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ شہر بانو میں کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کا گھر اجڑا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا، اور آج کی کہانی کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور میک شور کر لیں جاتے جاتے کہ آپ نے میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ سبسکرائب کر کے آپ میری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اس طرح کی روز سبق آموز کہانیاں میں آپ کو سنایا کروں گی۔ فی امان اللہ۔